القدسیہ انشاءاللہ انہوں نے خطاب سے ہمارے دل کو روشن فرمائیں گے. سبھی محبت کے ساتھ نعرے گل کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب کا استقبال کیجیے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری. اللہ محمد جاریہ حاجی خواجہ قطب فرید. اللہ ہو 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 اللہ ہو. اے دل میرا چشمہ ہوئے میں مرشد دیکھ رہا ہوں. اے دل میرا چشمہ ہوئے میں مرشد دیکھ رہا ہوں. نور میں ہو گیا چشمہ ایک کھولا ایک کٹیا ہوں. اتنا دکھیا میں نے صبر نہ آوے میں اور پیتے ول بچا ہوں. مرشد آدھی دار باہوں سانو لاکھ کروڑا بچا ہوں. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. تشریف رکھیے گا. سبھی اب آپ اپنی اپنی جگہ گھر جائیے گا. بڑی مہربانی. تو آئیے جو مجھے حکم ملا ہے میں اس کے ادا کرتے ہوئے اللہ سلام رکھیں آپ کو ذوق ہو. آئیے جو مجھے حکم ملا اس پہ عمل کرتے ہوئے تشلاتے ہیں تلاوتی کلام رحمان کے لیے اس ادارے کی. کئی رات مگر اجالا نہ گیا. میں نے ایک بار کہا آقا جھولی میری خالی ہے. میرے سرکار نے اتنا دیا بس اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا. میرے سرکار نے اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا. کیونکہ تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے. فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے. کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے. کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے. سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے. یہ چادر تطہیر ہے سیدہ زہرا کا قصیدہ. یہ چادر تطہیر ہے سیدہ زہرا کا قصیدہ. ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے. کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے. سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے. ارے گستاخ محمد کو محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی. محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی. ارے گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے. گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے. آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں ہے. آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں. آقا کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے. کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے. سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے. سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے. آئیے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. آج کی بلند کی عظیم وعظ خوش بیاں وعظ شیر لسان سرمایہ اہل سنت فقر اہل سنت استاد العلماء استاد القرآن والفاظ پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ نواسہ حضور سیدی فقیہ اعظم صاحبزادہ مفتی پیر محمد اسد اللہ نوری اشرفی دامت برکاتہم القدسیہ نورانی خطاب سے ہمارے دنوں کو روشن فرمائیں. سبھی احباب محبت کے ساتھ نعرے گل کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم. بسم اللہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي ديمومي سرمدي لا أول له ولا آخر له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وسندنا وعمدتنا ومعتمدنا سيدنا وهادينا ومرشدنا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله الذي ولد وولد حيث أقسم الله في كلامه المجيد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيله يا رب وقال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا
المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين محبت سے درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک باری پھر درود پاک پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبت سے پھر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میں سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے کلام کے دو تین شعر پیش کرتا ہوں۔ قاری محمد کاشف صاحب انہوں نے عزیز بیٹے حافظ محمد عبد القادر کو دعوت دی تو نہیں آ سکے، چلو اس کمی کو میں پوری کروں۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرائے نور افزا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرائے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، اور تیری خلق کو حق نے جمیل
خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور وہ خدا نے ہے مرتبہ آقا تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور یہ ایک شعر ہے، اس میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا بھی ہے۔ اللہ عز و جل سے عرض پیرا ہیں سیدی اعلیٰ حضرت علامہ محمد اکرم دردی، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سنائی، اور سیدی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان کا کلام پہلے سنایا، اور یہ ان کے بڑے بھائی امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، اور آپ ایک دعا اللہ عز و جل سے عرض کرتے ہیں کہ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا، ہمیں جلوائے
پاک رسول دکھا. یعنی آپ نے اب تک آقا حضور کی مدح سنی ہے. اب وہ قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں، جیسے استاذ القراء والحفاظ عزیز القدر مولانا قاری محمد کاشف، انہوں نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں انہوں نے آپ کو کلام اللہ کی تلاوت سنائی. قرآن پڑھا جا رہا تھا اور قرآن کی صورت میں صاحب قرآن کی مدح سرائی کی جا رہی ہے. اور نعتیں بھی آپ نے سنی، ایک سے ایک بڑھ کر حسین ہمارے پاس الحمدللہ نعت خوانوں کے گلدستے ہیں. تو آپ سب نے سنا، ہر ایک کو اس کے منفرد رنگ اور مختلف لہجے کے اندر سنا اور آپ نے داد دی. انہوں نے داد تحسین جو ہے وہ حصول کی ہے. تو یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے سے ایمان کو تر و تازگی اور شگفتگی ملتی ہے. کیونکہ ایسے ہے نا، سرکار کی باتیں سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. جس سونے محبوب کا نام اتنا سونا ہے وہ آپ کنا کو سونا ہوئے گا. جس کا ذکر وہ ایسی ایمانی حلاوت بخشتا ہے، روحانی سرور عطا کرتا ہے. جس محبوب کی باتیں سن کر ایمانوں کو شگفتگی ملتی ہے اور یہ ایمان کا گلدستہ یہ اس میں بہار آ جاتی ہے، چمرستان ایمان میں بہار آتی ہے، تو وہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رب عز و جل سے رب کے محبوب کا دیدار مانگتے ہیں، اور کتنے خوبصورت انداز میں. اور یقیناً یہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی گناہگار ہو یا متقی اور پارسا اور پرہیزگار ہو، کوئی عالم ہو یا کوئی وہ دہاڑی کرنے والا وہ مزدور ہو، کوئی بھی ہے جو بھی کلمہ گو ہے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کے سینے کے کسی نہ کسی گوشے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور حضور کے دیدار کی تڑپ موجود ہوتی ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت یہی رب سے مانگ رہے ہیں. یہ بھی پیر نصیر الدین نصیر، ان کا کلام آپ نے سنا، اور بھی کچھ مانگ، لیکن سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ جو کچھ مانگا ہے نا، اس کے بعد یہ اور کچھ مانگ کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. یعنی کوئی کتنا بھی مانگے جائے، جتنا بھی مانگ لے، ایک سے بڑھ کر رب عز و جل کے خزانے کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک نعمت موجود ہے. لہذا رب جو بھی عطا کرے وہ کہتے ہیں کہ او بندے اور بھی کچھ مانگ. لیکن جب رب عز و جل تبارک و تعالی اس سے رب کے محبوب کو مانگ لیا کہ ہر نعمت جس نعمت کے صدقے میں عطا ہوتی ہے، تو جب رب سے رب کے محبوب کو مانگ لیا جائے تو پھر تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. یعنی جب میں یہ دعا کر دوں یا اللہ مجھے اپنا محبوب عطا کر، تو کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد پھر اور کچھ مانگ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. استاد ہے نا، وہ امام اہل سنت ہے نا، تو کلام الامام امام الکلام، اماموں کا کلام وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. تو لہذا اگر پیر نصیر الدین نصیر انہوں نے
وہ اور بھی کچھ مانگ کی، یہ تکرار کی ہے، تو استاذ ہیں سیدی اعلی حضرت، جن کو سیدنا پیر نصیر الدین بھی وہ خراج عقیدت پیش کرتے وہ نظر آتے ہیں، اور سیدی اعلی حضرت کے کلام پہ انہوں نے تضمینیں بھی انہوں نے بڑی خوبصورت وہ لکھی ہیں۔ تو امام اہل سنت آپ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم رب عز و جل سے ایسی دعا کر دیں کہ بس جب وہ دعا کرنے کا شرف حاصل ہو جائے تو پھر اس دعا کے مانگنے کے بعد مزید کچھ مانگنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اور وہ پتہ ہے وہ کیا دعا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا، ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا، ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم۔ اچھا یہ جو ہے نا کہ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، آقا تجھ کو مانگ، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ لو پھر حدیث پاک آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی حدیث کہ حضور پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ربیعہ، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ کیا کہنے اصحاب رسول کے مقدر کے، ہم تو سارے نسبتوں والے ہیں اور ہماری ساری ارادتوں اور محبتوں اور چاہتوں کا مرکز و محور وہ ذات مصطفیٰ ہے، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کی ذات ستودہ صفات۔ ہماری محبتیں آقا حضور کے گرد پھیرے لگاتی ہیں، رقص کرتی ہیں، طواف کرتی ہیں، حضور مرکز ہیں، حضور کعبہ ہیں، آپ سرکار ہماری چاہتوں کا، حضور قبلہ ہیں ہماری محبتوں کا، ہماری الفتوں کا۔ ارے حضور تو حضور ہیں، آقا حضور کی ہر نسبت سے ہی ہمیں پیار ہے، حضور کی ہر نسبت ہی ہمیں عزیز ہے، آپ کی ہر نسبت ہی ہمیں محبوب ہے۔ خدا کی قسم جس آل کو نبی سے نسبت ہے وہ آل ہمیں محبوب ہے، جن اصحاب سے نبی پاک جن اصحاب کو نسبت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اصحاب ہمیں محبوب ہیں۔ ارے جس شہر کو نسبت ہے وہ شہر ہمیں محبوب ہے، جس مسجد نبوی کو نبی پاک کی نسبت ہے کہ وہ نبی والی وہ مسجد کہلاتی ہے، خدا کی قسم وہ مسجد نبی ہمیں محبوب ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے جس کعبے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے وہ کعبہ بھی ہمیں محبوب ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا حاجی خواجہ قطب فرید۔ آپ نے سنا کہ کعبہ ہماری توحید سنی ہے، سبحان اللہ، ہر مسلمانی وہ کعبے کا تمنائی ہے، کعبے کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ عز و جل ہم سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے۔ آج کا یہ پروگرام بھی یہ پہلے عزیز مکرم قاری محمد کاشف بہت دل خوش ہوتا ہے کہ یعنی اتنا رب عز و جل نے ان کو نوازا ہے، اور
کیا سے کیا اللہ پاک نے ان کو بنا دیا ہے، اپنے قرآن کی خدمت کے لیے ان کو چن لیا ہے۔ کیوں بھی ایسے آنا، اس میں کوئی بناوٹ تو نہیں ہے نا، ماشاءاللہ یہاں رونقیں لگ گئی۔ میں سمجھتا ہوں جیسے ہمارے محترم عاشق مدینہ جناب الحاج محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی جیسے وہ چاہتے تھے نا، میرے خیال کے مطابق اس مسجد کے پہلو میں ان کی قبر ہے، اور وہ خوش ہوتے ہوں گے، ان کی روح کو آسودگی اور بالیدگی وہ میسر آتی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے رونقیں لگ گئی ہیں۔ صبح دیکھو قرآن، شام کو قرآن، قرآن ہی قرآن۔ اور اس دفعہ دیکھو ماشاءاللہ، میں نے پوچھا کہ اس دفعہ کتنے بچوں کو سند قرآن جو ہے جی وہ دی جانے والی ہے جی، تو انہوں نے بتایا کہ 11 حافظ ہیں، اور ایک بچہ جو ہے اس نے قراءت و تجوید مکمل کی ہے۔ تو گویا انہوں کہندے نو کہ سبحان اللہ، اسی ذرا مقدس لفظ بول لگی ہے، اسے کہتے ہیں کہ 2 in 1۔ عربی کہتے ہیں کہ اثنین فی واحد، اثنان فی واحد، ایک میں دو، ایک میں دو۔ سبحان اللہ، یہ محفل انہوں نے ایک کی ہے، سالانہ پروگرام ایک کر رہے ہیں، لیکن اس میں وہ 2 کا مزہ لے رہے ہیں۔ کیا کہ اس میں 11ویں بھی ہے اور 12ویں بھی ہے۔ آپ کہیں کہ 11ویں کیسے؟ بھی 11 حافظ بنائے ہیں انہوں نے۔ آپ پوچھیں کہ 12ویں کیسے ہیں؟ سندہ گن لو، پوریاں 12 ہیں۔ 11 حفاظ کرام، ان کو یہ سندیں یہ دی جانے والی ہیں، اور ایک جنہوں نے قراءت و تجوید سے ان سے قرآن پڑھا ہے۔ تو یہ دیکھو یہ کیسے یہ محبت جو ہے کیسے انداز سکھاتی ہے، تاکہ اس میں اس محفل آج کی اس بزم کے اندر 11ویں کا رنگ بھی ہو اور 12ویں کا رنگ بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اور یہ انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ جو ان کے شاگردوں کے سروں کے اوپر یہ ٹوپیاں، بلکہ میں اس کو ٹوپی نہیں کہتا، اس کو نور کا تاج کہتا ہوں۔ یہ جو ان بچوں نے اپنے سروں پہ یہ نوری تاج رکھے ہوئے ہیں، نور کے تاج رکھے ہیں، قاری کاشف صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ اس میں بھی نسبت کار فرمایا ہے، اور وہ نسبت کیا ہے؟ وہ قادری نسبت ہے۔ یہ نسبت ہے قادری نسبت۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ کسی سرکار غوث پاک دے روزہ اقدس کی زیارت کی تھی؟ چلو براہ راست روزہ پاک نہ ویکھا ہوئے، وہ نقشہ تو ویکھا ہی ہوئے گا۔ اتنے 2 گنبد نظر آندے ہیں، ایک گنبد ہے سفید، یہ وہ ہے وہاں جناب غوث پاک کی مسجد پاک کا وہ گنبد، وہ بڑا حال جو ہے نا وہ مسجد شریف کا، یہ وہ گنبد ہے، اس کی چھت جو ہے وہ پورا گنبد ہے، اور وہ نقشے میں آپ فوٹو میں اس کو دیکھتے ہوں گے، وہ سفید کلر کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا گنبد ہے، وہ سرکار غوث پاک کے روضے کا گنبد ہے، اور اس گنبد کا جو رنگ ہے قاری کاشف صاحب نے اپنے شاگردوں کی ٹوپیوں میں وہی رنگ ملحوظ رکھا ہے۔ یہ غوثیہ دربار کا رنگ ہے، سبحان اللہ۔ یہ اور میں اسے کہا کرتا ہوں جیسے سرکار کے روضہ اقدس، اس کا رنگ کیا ہے بھلا؟ صحابہ روضہ، سبز گنبد آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سبز کو عربی میں کہتے ہیں خضرا، اور حضور کا روضہ کہلاتا ہے گنبد خضرا۔
اور گنبد خضرا کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی سبز گنبد۔ آقا مولا کا گنبد مبارک وہ سبز ہے، سبز گنبد، وہ گنبد خضرا کہلاتا ہے۔ میں جناب غوث پاک کے روضے کو گنبد زرقاء کہا کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ زرقاء کا معنی ہوتا ہے نیلا۔ سبحان اللہ۔ ویسے دیکھا جائے تو رب عز و جل نے ساری کائنات کے سر کے اوپر جو تاج رکھا ہے نا، ہر طرف سے جو محیط ہے، جو گھیرے ہوئے ہے، وہ بھی ہم یہ ہماری عقیدت ہے، کوئی ہم پہ یہ اعتراض نہ کرے یہ تم نے کیا بات کر دی ہے جی، سبحان اللہ۔ تو کیونکہ جو عقیدتوں کا محور اور ہستی جو ہوتی ہے نا، جو محبوب، تو پھر اس سے جو پیار کرنے والا ہوتا ہے اسے ہر چیز میں اپنے یار کا رنگ نظر آتا ہے۔ بھئی ہم تو نظر اٹھا کر اس نیلے گنبد آسمان کو دیکھتے ہیں، تو رب عز و جل نے اس گنبد کو بھی نیلے رنگ کا بنایا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ گنبد آبگین رنگ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا چلو، بات ہم بھلا کیا کر رہے تھے؟ بات یہ کر رہے تھے کہ قاری صاحب نے، انہوں نے مجھے کہا کہ پروگرام حاجی حفیظ صاحب نے اور ہمارے سارے جو محترم جو نمازی اور ساتھی ہیں، یہ انہوں نے رکھا ہے پروگرام 27 نومبر کا، تو مجھے انہوں نے دعوت دی کہ آپ بھی آئیں۔